بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، آج کی تراویح قیام اللیل میں سورہ انعام اور سورہ اعراف کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، اس کے بعد سورہ اعراف کی ابتدا میں بھی ہے۔ قرآن نے آخر اس واقعے کو جا بجا کیوں بیان کیا؟ دراصل انسانی کردار میں آپ اگر دیکھیں گے دو کردار نظر آئے گا، ایک آدمیت والا یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور دوسرا ابلیسیت کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد ابلیس سے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کو تسلیم کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر کے انہیں معاف کیا۔ یہ ایک کردار ہے کہ اپنی غلطی اور خطا کو تسلیم کرنا، اور دوسرا ہے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا بلکہ اس غلطی کو کسی اور کے پر موڑ دینا اور تکبر کرنا۔ چنانچہ یہ کردار ابلیس کا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ کردار نظر آتا ہے، تکبر۔ اور یہ تکبر کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک تکبر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرنا۔ ابلیس نے وہی کیا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، نہیں کیا۔ اور جب سوال ہوا کہ آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اللہ کے حکم کے سامنے وہ قیاس کرتے ہوئے اور اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ بہتر کون ہے کون نہیں ہے یہ ہم نہیں طے کریں گے، یہ اللہ طے کرے گا۔ یہ اللہ کی مخلوق کس بنیاد کے پر طے کر رہی ہے کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو بہتر جانا، چنانچہ اس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ ابلیس بہت کائیاں اور بہت چالاک ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اور ایک مدت کے لیے جنت کے اندر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا، تو ابلیس آیا فجعل یطوف بھی، اس پتلے کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اور چکر لگانے کے بعد اس میں گھسا بھی، باہر نکلا، اور اس کے بعد اسے بجا کر دیکھا تو بجانے کے بعد اس میں کھن کھن کی آواز آ رہی تھی۔ اگر کوئی چیز اندر سے مکمل طریقے سے بھری ہوئی ہو تو آواز ہلکی آئے گی، دھپ دھپ کی آئے گی، لیکن اگر وہ خالی ہو تو اس میں کھنکھناہٹ کی آواز آئے گی جیسا کہ مٹکا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے بجا کر دیکھا تو آواز میں کھنکھناہٹ تھی، تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے ایک جملہ کہا، ان اللہ خلق خلقا لا یتمالک، اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جسے اپنے آپ کے پر قابو نہیں ہوگا، اور یہی انسان ہے۔ اگر غصے میں آئے تو بے قابو ہو جاتا ہے، خوشی میں بے قابو ہو جاتا ہے، ٹینشن میں بے قابو ہو جاتا ہے، یعنی اسے اپنے آپ کے پر قابو ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے پر قابو رکھے۔ ورنہ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل غصے کے بے قابو ہونے کی بنیاد پر، غصہ فی نفسہ ہی غلط نہیں ہے، غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی آتا ہے، اس کی اپنی شایع نشان، لیکن وہ کسی ناجائز چیز کے پر نہیں، کسی ناجائز طریقے پر نہیں، بلکہ غلطیوں کے پر، انسان کی خطاؤں پر، اور جو جائز مقام ہوتا ہے اس جگہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے مقامات پر غصہ ہوئے، لیکن یہ غصہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے تھا۔ تو یہاں فرق کو سمجھیے۔ تو یہ ہمارا اصلی دشمن ہے، جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی یہ جان گیا کہ یہ مخلوق کیسی ہوگی،
اور اسی اعتبار سے وہ آدم کی اولاد کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کہوں گا، علامہ ابن جوزی کی ایک بہت شاندار کتاب تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کس طریقے سے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں شیطان کی، ابلیس کی مکاریوں اور چال بازیوں کے بارے میں پتہ لگے گا۔ انسانی زندگی میں دو چیزیں بڑی پرابلم پیدا کرتی ہیں، حالانکہ انسان اگر اس پر ذرا توجہ دے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہم دیکھیے دن بھر بھوکے رہتے ہیں، لیکن بھوک کتنے منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے؟ آپ 10 سے 15 منٹ کے بعد سیراب ہو جاتے، شکم سیر ہو جاتے، ختم۔ 14-15 گھنٹے کی بھوک ختم، سارے معاملات، تھوڑی دیر میں سکون مل جاتا ہے۔ یہی معاملہ نفسانی خواہشات کا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اسے دھوکہ مت کھاؤ۔ تھوڑی دیر میں تمہاری یہ خواہش ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی خواہش کے پیچھے لگو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ اللہ کی رضا، اس کی جنت ہے۔ تو یہ ابلیس کا معاملہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارا دشمن کتنا کائیاں ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود ہی یہی ہے کہ اپنے کردار کے پر توجہ دی جائے کہ ہم آدمیت والا کردار اختیار کرتے ہیں یا تو ابلیسیت والا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے تعلق سے جو بیان کیا کہ وہ کہنے لگا میں بہتر ہوں، یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو آگ کیسے جھکے گی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اگر کسی نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ یہاں اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھو اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتا۔ کون نہیں مانتا؟ قیاس اگر اپنی جگہ پر صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں۔ دو اصل ہے، کتاب اور سنت، قرآن و حدیث ہمارے اصل ہے، اور اجماع اور قیاس اس کے تابع ہے۔ اگر یہ قرآن و حدیث کے موافق ہو تو ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے۔ اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانتے۔ تو اجماع اور قیاس ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہے، دوسرے درجے کی ہے۔ اصل قرآن و حدیث ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی شخص قیاس کرتا ہے ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اگر قرآن اور حدیث موجود ہے، اس کے دلائل موجود ہے، تو آپ کو قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ قیاس کی ضرورت اس وقت آتی ہے جب قرآن و حدیث سے واضح طور کے پر دلیل نہ ملے، اس کے بعد آپ قیاس کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو سلسل بول کی بیماری ہوتی ہے، یعنی پیشاب کرنے کے بعد بھی پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سلسل بول کی بیماری ہے وہ کیا کرے؟ اس لیے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ناپاکی کی حالت ہے، نماز کیسے پڑھے گا؟ اب آپ قرآن اور حدیث دونوں اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر واضح طور پر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ قیاس، یعنی اسی طریقے کا کوئی مسئلہ کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے تو اس کو لیا جائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، غور و فکر کرنے والو، اس سے عبرت پکڑو۔ یہ دراصل بنو قریظہ کے، بنو نذیر کے واقعے میں، یعنی جس طرح ان لوگوں کا انجام غلطی کی بنیاد پر ہوا، اگر تم نے بھی غلطی کی تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ یہ ہوتا ہے قیاس، یعنی ایک غلطی یا ایک عمل کرنے کی بنیاد پر جس کو جو سزا یا جزا ملے گی وہ ہر کسی کو ملے گی۔ ایک پیمانہ ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں kg ہے اور دودھ کو ناپنے کا پیمانہ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے وہی ایک پیمانے کی بنیاد کے پر آپ کو ناپ تول کر دے دیا جائے گا، وزن کر کے دے دیا جائے گا۔ نہ کسٹمر کو اختیار اس کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، نہ دکاندار کو۔ ایک چیز ہے جو ہمارے درمیان اختلافات کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اب احادیث کو تلاش کیا جائے۔ بخاری کی روایت، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں استحاضہ کی بیماری تھی۔ استحاضہ کہتے ہیں عورتوں کے ماہواری کے علاوہ آنے والے خون۔ ماہواری جو ہوتی ہے یہ رحم سے آتی ہے، بچہ دانی سے خون نکلتا ہے، اور استحاضہ کا خون ایک رگ کے اندر سے نکلتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے اور دونوں کا پیریڈ بھی الگ ہوتا ہے۔ کچھ عورتوں کو ہوتی ہے، زیادہ تر عورتوں کو نہیں ہوتی،
یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کا بھی یہی مسئلہ تھا، ماہواری کے بعد بھی ان کا خون آتے رہتا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا دیکھو ہر نماز کے وقت جو گندگی ہے اچھے طریقے سے صاف کرو، وہاں کپڑا لگا لو تاکہ گندگی زیادہ نہ پھیلے، اور اس کے بعد وضو بنا کے نماز پڑھو گرچہ تمہارا خون ٹپکتا رہے۔ اب یہی حدیث ثلث البول کے لیے دلیل ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے، اسی مسئلے کے پر قیاس کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں، علماء اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہے وہ بھی نماز کے وقت گندگی کو اچھے طریقے سے صاف کرے گا، وہاں کپڑا رکھ لے گا تاکہ پیشاب کی نجاست دور تک نہ پہنچے، وضو بنائے گا اور اس کے بعد نماز ادا کرے گا گرچہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں۔ دونوں سیم کیس ہے۔ اسے قیاس کہتے ہیں، استدلال کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا انکار کہاں کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں، لیکن اگر دلیل آ گئی، اب اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ کیوں قیاس کریں گے؟ اللہ نے آرڈر دے دیا نا، نص سے صریح واضح حکم ہے، سجدہ کرنا ہے، ختم بات۔ اب وہاں پر اپنی عقل، اپنی قیاس لڑانے کی ضرورت کہاں ہے؟ لیکن اس نے وہاں پر اپنی عقل لڑائی اور قیاس کیا، عقل کا استعمال کیا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس کی بات صحیح تھی، لیکن غلط ہے۔ کیوں؟ آگ کبھی بھی مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ گیہوں کا ایک دانہ لیجئے گا، اس دانے کو آگ میں ڈالیے، کیا ہوگا؟ جتنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی ایک دانہ مٹی میں دبائیں گے، پانی دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے پودا نکلے گا، 7 بالیاں نکلے گی، ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو بتائیے آگ بہتر ہے یا تو مٹی بہتر ہے؟ اور انسان پوری زمین کے پر مٹی سے تو ہی کھا رہا ہے، ہمیں مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی کی پیدائش ہے۔ قرآن کتنی پیاری بات کہتا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ کیا ہم نے زمین کو انسانوں کے لیے کافی نہیں بنایا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ انسان زندہ ہے تو زمین کے پر رہتے ہوئے اس کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور مرتا ہے تو اسی آگوش میں سما جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ جی بھی اسی کے پر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی میں سما جاتا ہے۔ تو یہ ابلیس کا قیاس غلط تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت پیارا ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو 3 برائیوں سے، بڑے گناہوں سے بہت بچنا چاہیے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس میں سے ایک ہے تکبر، اور دوسرا ہے لالچ، اور تیسرا ہے حسد۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام ابلیس نے بہکایا، اور بہکاتے وقت اس نے کیا کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام بات نہیں مان رہے تھے، تو اس نے کیا کہا؟ وقاسمہما، دونوں کو قسم دی، اللہ کی قسم کھائی۔ قسم شک کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں تردد کا یا شک کا شکار ہے، سامنے والا قسم کھاتا ہے تو آپ کا شک ختم ہو جاتا ہے، نہیں یار وہ قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت یہی ہے، تو قسم شک کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ابلیس نے وہی کیا، قسم کے ذریعے ان دونوں کو پھسلا دیا اور کہا کہ دیکھو معاملہ دراصل یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام لالچ میں آ گئے مائی ہوا کے ساتھ، حالانکہ ابلیس کی یہ دونوں باتیں غلط تھی۔ اللہ نے تو انہیں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں جنت سے نکالوں گا، نہیں۔ اور اس کے بعد فرشتے کیسے بہتر ہیں، جبکہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو آدم علیہ السلام کا فرشتہ بن جانا، نوری مخلوق بن جانا یہ بہتر نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا آدمی ہونا یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لیکن انسان جب لالچ میں آتا ہے تو حقیقتوں کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، حقیقت فراموش کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا اس کے بہکانے میں آئے اور اس کے بعد اس درختوں کو کھا لیا جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا۔ اب یہاں قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کون سا پھل تھا، کہ وہ گندم تھا، گیہوں یا انار کا درخت تھا یا سیب تھا، نہیں، اس لیے کہ اصل مدعا وہ نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ جس چیز سے منع کر دے ختم ہو گئی بات۔ اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے تو ہم یہ تھوڑی پوچھتے کہ روزہ تو نے کس سے توڑا،
چاہے وہ پانی پی لے، کھانا کھا لے، کچھ بھی کر لے، روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اصل چیز ہے روزے کا ٹوٹ جانا، یہ نہیں کہ تم نے کس چیز کے ذریعے توڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل مدعا یہی ہے، اللہ کا حکم تھا چنانچہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ ہم روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اس لیے قرآن مجید نے دیگر تفصیلات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ حضرت آدم اور مائی حوا جب ان لوگوں نے درختوں کے پھل کو استعمال کیا تو جنت کا لباس ان لوگوں سے چھین لیا گیا۔ اب یہیں سے ابتدا ہوتی ہے انسانی کردار و عمل کے بہکنے کی۔ آگے بھی آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ابلیس اور اس کا لشکر ایسی جگہ سے دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ اب دیکھیے شیاطین ہم کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم شیاطین کو دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں۔ وہ سوچئے ہمارا دشمن کتنا خطرناک ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں 24 گھنٹے برابر اپنی نظر اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے، تو کتنا خطرناک دشمن ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے سیفٹی اور سیکورٹی کے طور پر ہے۔ آپ دعا استعمال کیجئے، شیطان کے تمام شرور اور اس کے فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ تو یہ بے حیائی کے راستے انسان کو لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہاری شرم و حیا مر چکی ہے، تمہیں شرم و لجہ نہیں ہے، تو جو چاہو کرو۔ اس لیے کہ شرم اور حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور انسان کے اس عمل کے پر سب سے پہلے ابلیس حملہ کرتا ہے کہ اگر یہ چیز مر گئی تو پھر اسے بہت سارے گناہوں کی طرف لے جانا آسان ہوگا۔ یہ اس کا بنیادی راستہ ہے، یہاں سے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دو اور چیزیں علامہ ابن قیم نے بیان کی۔ ایک ہے تکبر۔ ابلیس تکبر کی بنیاد کے پر گمراہ ہوا، اسے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، چنانچہ اس کی بنیاد کے پر اس نے تکبر کیا۔ تکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ حق بات کو ٹھکرا دینا۔ دنیا میں جتنے قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، جن کے سامنے آپ قرآن کی دلیلیں پیش کریں، حدیث کی دلیلیں پیش کریں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اپنے امام اپنے مسلک کو اہمیت دیتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے سب سے بڑے متکبرین ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے کسی امام، پیر اور ولی یا اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی تعریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور تیسری چیز ہے حسد۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوں گے تو اس کا ایک حصہ قابیل کے سر جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے دنیا میں قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اب وہ بانی بن گیا، وہ موجد ہو گیا۔ دنیا میں جتنے مرڈر ہوتے ہیں، جتنے قاتلین کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی، اتنی ہی سزا قابل کو ملے گی، اس لیے کہ اس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر سمجھ جائیے، آپ اگر نیکی کی بنیاد ڈالتے جس کی بنیاد کے پر سماج اور معاشرے کے اندر کوئی سنت زندہ ہوتی ہے، کوئی نیک عمل زندہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی تحریک اور اس سنت کو زندہ کرنے والے آپ ہیں، اس کے ذریعے آپ ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ آپ کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر آیا، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے پر عمل ہو رہا ہے، اس کے محرک آپ ہیں اور اسے سماج میں لانے والے آپ ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تین گناہ بڑے خطرناک ہے، اور اسی سے تمام جرائم باہر نکلتے ہیں۔ ایک ہے تکبر، دوسرا ہے لالچ جو حضرت آدم علیہ السلام مائی حوا نے اپنایا، اور تیسرا ہے حسد۔ یہ تمام گناہوں کی ایک بنیادی جڑ ہے، اور تمام گناہ اگر دیکھے جائے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔